السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک سکسیس سٹوری بتاؤں گا کہ بچے کی عمر تقریباً 14 سے 15 سال ہوگی، اس کو سکن کے اوپر یعنی گھٹنوں سے نیچے، کوہنیوں سے نیچے، یہ جو اس کے اعضاء تھے، کلائیاں تھیں، ہاتھ تھے، پنڈلیاں تھیں، اس کے پاؤں تھے، وہ اس طرح پھٹے ہوئے تھے۔ برا حشر تھا، ان کو اتنی زیادہ تکلیف تھی جیسے کٹ کٹ آئے ہوں، ایسے تھا۔ تو میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی علاقے کا ڈاکٹر نہیں چھوڑا، کوئی سکن اسپیشلسٹ نہیں ہم نے چھوڑا، ڈرماٹولوجسٹ نہیں چھوڑا، کاسمیٹولوجسٹ نہیں چھوڑا، بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کروائی ہے، لیکن یہ کچھ ریلیف ملتا ہے، لیکن کچھ دن دوائی کو چھوڑے ہوئے نہیں ہوتے، یہ دوبارہ پھر لوٹ کے آ جاتی ہے اور پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر لیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بھی پھول رہا تھا، یعنی موٹاپا اس کے اوپر آ رہا تھا۔ اتنی عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن دن بدن موٹا بھی ہو رہا تھا اور یہ بیماری بھی پھیل رہی تھی، اور زخم انتہا کے تھے، کٹ ایسے تھے جیسے چیر چیر سے بنے ہوئے ہوں۔ تو پانی جب لگتا تھا اس وقت بھی تکلیف ہوتی تھی، مٹی گھٹا جب اس کے اوپر پڑتا تھا پھر تو تکلیف ہونی تھی۔ تو میں نے اس کو اچھی طرح چیک کیا، اس کی سکن کو چیک کیا، اس کی متاثرہ جلد کو چیک کیا، اس کی طبیعت دیکھی، اس کو جنرلی میں نے دیکھا۔ تو اس کے بعد جو میں نے اس کے لیے میڈیسن سجیسٹ کی وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو میں نے لگوایا وہ بھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ یہ میری ویڈیو آگے لوگوں کے اندر آپ نے شیئر کر دینی ہے، تاکہ جن لوگوں کو میری ویڈیو نہیں مل رہی ان کو ملنا شروع ہو جائے اور آپ کا بھی فائدہ ہو۔ آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیں، سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حفص عبدالستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے خارش کا علاج، سکیبز، الرجی۔ اس کی ٹریٹمنٹ مکمل طور پر پرماننٹلی کیسے آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ پہلے تو دوستو یہ ہے کہ یہ جو موسم چل رہا ہے، اکتوبر نومبر سے موسم کے اندر خشکی، ڈرائینس آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں پانی کی ہمیں اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، تو ہم پانی بھی پینا چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جلد ہماری جو ہوتی ہے خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ خارش الرجی جو عام لوگوں کو ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خوراک ہوتی ہے وہ بھی ہم اس قسم کی کھانا شروع کر دیتے ہیں، یا ہماری خوراکیں ہی ایسی ہیں جن کا ٹیمپرامنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈرائینس یعنی خشکی والا مزاج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بھی خشکی ہو جاتی ہے، ہماری خوراک کی وجہ سے بھی خشکی ہو جاتی ہے، اور اوپر موسم کی وجہ سے بھی خشکی ہوتی ہے۔ یہ تینوں فیکٹر جب ملتے ہیں تو اس کے بعد یہ پرابلم اس قسم کی کریٹ ہوتی ہیں کہ سکن الرجی ہو گئی، خارش ہو گئی، تھوڑے پھنسیاں بننے شروع ہو گئے اور دانے بننے شروع ہو گئے۔ بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ صرف خشک خارش بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہی ہے۔ تو میں اپنے متعلقہ مریض کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں کہ میں نے اس کو اچھی طرح چیک کر کے میں نے کھانے کی تاکید کر دی کہ آپ نے گوشت وغیرہ، انڈا وغیرہ یہ چیزیں آپ نے چھوڑ دینی ہے، مچھلی وغیرہ نہیں کھانی۔ اس کے علاوہ جو بھی چیز خشک مزاج رکھتی تھی وہ میں نے اس کی ساری بند کر دی، اور اس کو میں نے جو سجیسٹ کیا وہ تھا کہ آپ نے جو تر چیزیں ہیں، تری والی چیزیں ہیں، یعنی چکنائی وغیرہ، فیٹ وغیرہ زیادہ استعمال کرنی ہے، آپ نے کدو ٹینڈے وغیرہ آپ نے زیادہ استعمال کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دودھ گائے کا اگر مل جائے آپ کو، چائے وغیرہ نہیں پینی، دودھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور دودھ کے اندر جو میں نے اس کو میڈیسن بتائی وہ تھی ہلدی تھی، سونف، چھوٹی الائچی، دار چینی، اور اس کے ساتھ تھوڑے سے لونگ ڈلوائے میں نے، اور اس کو کہا کہ آپ نے آدھا چمچ ایک دودھ کے کپ، بڑے کپ کے اندر آپ نے ڈالا کرنا ہے، اور اس کو آپ نے 5-6 دفعہ بوائل کر لینا ہے۔ بوائل کرنے کے بعد آپ نے اس کو پی لیا کرنا ہے 2 وقت۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو بتایا کہ آپ نے اجوائن لینی ہے آدھی چمچ، اس کے ساتھ آپ نے پودینے کے 20 پتے لینے ہیں، اور 3 سیاہ مرچ لینی ہے۔ 1.5 کپ پانی کا رکھنا ہے۔ جب 1 کپ رہ جائے تو اس کو آپ نے پن کر اس کے اندر گوڑ یا شکر ڈال لینی ہے، وہ آپ نے استعمال کرنا شروع کر دینا صبح، دوپہر، شام۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ آپ نے آرسینک البم، میں نے اس کو میڈیسن دی 30 طاقت میں، اور پیٹرولیم 200 طاقت میں دی۔ یہ 30 طاقت والی 3 دفعہ دن میں کھانی تھی، اور پیٹرولیم جو تھی 200 طاقت والی وہ اس نے 2 ٹائم کھانی تھی۔ مریض نے کچھ ہی دن میڈیسن استعمال کی، الحمدللہ وہ ریکوری ہونا شروع ہو گئی اس کو۔ اور اوپر لگانے کے لیے میں نے اس کو کیا سجیسٹ کیا، یہ سب سے بے مثال ہے۔
ایک تو وہ جلد کو بہت جلد ریکور کرنا شروع کر دیا اس نے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس کو نرم کرنا شروع کر دیا، جو پانی لگتا تھا اس کی چیز اوپر کو چبھتی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہونا شروع ہو گیا۔ وہ دوستو تھا کہ آپ نے ناریل کا تیل لینا ہے، ناریل کے تیل کے اندر آپ نے کیلے کا پیسٹ بنا کر اس کے اندر آپ نے پھینک کر اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے، اور تھوڑی سی آپ نے ہلدی ڈال لینی ہے۔ ہلدی ڈال لینے سے اس کو آپ نے یہ دونوں چیزیں ڈال کے آپ نے مکس کر کے اچھی طرح ہلا لینا ہے۔ ہلا کے آپ نے اس کے اندر کیمفر کافور وہ ایک ٹکی آپ نے ڈال لینی ہے۔ یہ تینوں چیزیں ڈال کے آپ نے اچھی طرح اس کو مکس کر کے اس کے اوپر لگانا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ وہ مریض اللہ کی مہربانی سے 8 سے 10 دن کے اندر ہی وہ بہت زیادہ ریلیف محسوس کرنے لگا۔ اب وہ ہے کہ اس کی جلد صاف ہونا شروع ہو گئی ہے الحمدللہ، اور دوائی ابھی اس کی تواتر کے ساتھ چل رہی ہے۔ آگے چل کے میں اس کے متعلق مزید اگر کوئی چینجنگ ہوئی تو میں مزید ویڈیو بھی بناؤں گا، آپ کو بہت زیادہ اس سے بینیفٹ ہوگا۔ آپ کا بھی کوئی ایسا مریض ہو تو آپ اس کو یہ چیزیں استعمال کروائیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دوستوں میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔